الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہمارا درس قرآن جاری ہے۔ آج تیسرا دن ہے، تو ہم اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل رمضان کے بارے میں درس قرآن سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کے ضرور روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے اور روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تفسیر: شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہیں: نمبر 1، رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ نمبر 3، مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ بیت العزت کیا ہے؟ یہ اسی آسمان دنیا پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ نے چاہا حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کو لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ رمضان کی عظمت، رمضان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی۔ اس سے معلوم ہوا جس وقت کسی کو کسی شرف عظمت والی چیز نصیب ہو اور اس سے نسبت ہو جائے تو وہ قیامت تک شرف والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جس دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور معراج ہوئی، اس دن کو وہ عظمت و شرافت ملی ہے۔ وہ دن اور دونوں دن وہ عظمت و شرافت والے بن گئے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے تو جمعہ عظمت والا دن بن گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن میں مذکور ہے۔ قرآن پاک کی اگلی آیت والفرقان وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت کی روشن نشانیاں اور یہ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ زیر تفسیر آیت میں قرآن مجید کی 3 شانیں بیان ہوئی۔ قرآن ہدایت ہے، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے 23 نام ہے، یہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔
کس طرح آسانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں فرمائی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے اس کا متبادل بھی عطا فرما دیا۔ روزہ فرض کیا، لیکن روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ بعض صورتوں میں فدیہ دینے کی بھی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے اور اس کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھیں، ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ ایک مہینہ روزہ کا حکم فرمایا تو 11 مہینے کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دے دی، بلکہ سحری و افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام فرمایا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرمایا۔ کاروبار کے چند ایک طریقے سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت دے دی۔ مرد کو ریشمی کپڑے سے منع فرمایا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ الغرض غور کریں تو اس آیت کا معنی روزے روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے اور ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے، اور تکبیر کہنے سے مراد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔